حضرات و خواتین، انتہائی عقائد و عالم کی عظمت، محبت، غلامی کے جذبے سے دھیمی آواز نماز والا درود ابراہیم پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم۔ حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، محترمہ ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، آج 21 تاک رات اخیر عشرہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ، تکمیل قرآن کی بابرکت مجلس، کئی خصوصیات اور کئی امتیازات ان مجالس کو حاصل ہیں۔ سب سے بڑا خزانہ دنیا آخرت کی کامیابی اور فلاحی اور کامیرانی اور کامیابی کی بنیاد ایمان ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ کا قرآن اور دین کا علم اور دین کا فہم اور دین کا تدبر، قرآن و سنت کی، اہل علم کی، اہل ذکر کی، اہل فکر کی مجالس، یہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ دنیا جب سے بنی اس کی کسی سے بنی نہیں۔ بہت سو کے جنازے اٹھ گئے، نہ جانے میرا اور آپ کا کب اٹھ جائے۔ جن جگہوں میں ہم رہ رہے ہیں، جہاں کبھی کوئی اور رہتا تھا، کل کوئی اور رہے گا۔ جس زمین پر ہم چلتے ہیں، جہاں کوئی اور چلا کرتا تھا، کل کوئی اور چلے گا۔ جن گھروں کے، اداروں کے، خاندانوں کے سربراہ ہم کہلاتے ہیں، ان کا سربراہ کوئی کل اور کہلاتا تھا۔ ہمارے باپ دادے کل کو کوئی اور سربراہ کہلائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک آزمائش اور امتحان گاہ ہے۔ کوئی تو اس میں کامیاب ہو کے جا رہا ہے، ہمیشہ کی کامیابی کی سند لے کر جا رہا ہے، اور کوئی ہمیشہ کی ذلت اور ناکامی کو اپنا مقدر بنا کے جا رہا ہے۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ قرآن نے کھول کھول کر باتیں بیان کی۔ ایک گروہ جنتی ہے اور ایک گروہ دوزخی ہے۔ قرآن مجید کے سامنے دو ہی طبقے تھے، ایک ماننے والا مومن اور ایک قرآن کی نہ ماننے والا، وہ کافر، منافق، مختلف شکلوں میں آگے بڑھ گئے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، غزوہ خندق میں زخمی ہوئے حضرت سعد بن معاذ تاب نہ لا سکے، شہید۔ جنازہ اٹھا، بخاری کی حدیث ہے۔ پیارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 70,000 فرشتے میرے اس امتی کے جنازے میں اترے۔ حضرت حنظلہ غسیل ملائکہ، فرشتوں نے غسل دیا۔ اور میں نے ایک حدیث کی شرح میں ایک حدیث بڑی حیران رہ گیا کہ آپ ایک غزوے میں تھے اور ایک آپ کا صحابی مدینے میں فوت ہوا۔ فرشتے آئے، آپ جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں؟ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے پردے ہٹا دیے، آپ نے جنازہ پڑھایا۔ ہر صف میں 70,000 فرشتے تھے۔ ایک تو یہ زندگی ہے کہ جب مرتا ہے انسان، فرشتے غسل بھی دیتے ہیں اور فرشتے جنازے میں بھی آتے ہیں اور فرشتے استقبال بھی کرتے ہیں۔ حد نگاہ تک قبر وسیع بھی ہوتی ہے۔ حشر میں پہنچا ساکب، فرشتے سب پکار اٹھے، محمد کے غلاموں کے غلاموں کا غلام۔ فرشتے بھی استقبال کرتے۔ اور ایک وہ زندگی ہے جو انسان بے سمجھی میں، بے شعوری میں، غفلت میں، کبھی شہرت اور شہوت کے گمنام گہرے گڑھوں میں گر کر
یا شہوت میں ڈوب جاتا ہے. عورتیں، لڑکے، موبائل، یا آج کل کا موبائل بھی بے حیائی، بدکاری اور گمراہی اور دلوں کے کالا ہونے کا بڑا ذریعہ. یہ چھری کی طرح ہے موبائل. چھری دنا کے ہاتھ میں ہو، سمجھدار کے ہاتھ میں، وہ سبزی فروٹ کاٹے گا، اپنے ماں باپ کی خدمت، مہمان کی خدمت کرے گا. بے وقوف کے ہاتھ میں ہو تو چھری سے اپنے آپ کو مارے گا، دوسروں کو مارے گا. یہ موبائل چھری کی طرح. اگر تو اللہ کا خوف، شرم و حیا ہے، پھر اس کے ذریعے کوئی دین کی بات سیکھے گا، سکھائے گا، کوئی کاروبار کو جائز. اور اگر اللہ کا خوف نہیں، حیا نہیں، برباد. میں کس کو کیا سناؤں؟ کپڑا اٹھاتے اپنا پیٹ ننگا ہوتا ہے. بہت سے قرآن پڑھنے پڑھانے والے بھی برباد ہو رہے ہیں اس موبائل. میں نے ایک جگہ، کہاں یہ نہیں بتلا، دو بتلا رہا ہوں آپ کو بھی مثالیں. عالم دین، حافظ قرآن، بچوں کو قرآن پڑھانے والا، تراویح میں مصلی سنانے والا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رات کے 2 بجے وہ موبائل میں فلمیں اور کچھے پہنے ہوئے لڑکے اور آوارہ کو دیکھ رہا ہے، جو قبولیت کی اور رونے کی گھڑیاں. امی آدمی نہیں، عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، مصلی. اس کو سنا ہے. میں فیصل آباد تھا، رات بیان کسی کا رکا، مریض ہوں، شوگر، رات 1-2 دفعہ پیشاب 3 دن اٹھنے پڑتا ہے. سردیوں کی راتیں جو مجھے اٹھ کر جانا تھا، نوجوان اس گھر کا صاحب خانہ، اور وہ 2 کے 3 بجے کا وقت، اچانک مجھے دیکھا تو رضائی ایسے کر لی، اور اس وقت وہ موبائل میں ڈوبا ہوا. کبھی امت ان لمحوں میں اللہ کے سامنے رویا کرتی تھی اور اللہ سے مسئلے حل کرتی تھی. آج جنہوں نے امت کو راہ دکھانی ہے، وہ بھی سارے تو نہیں، بہت سے بہک گئے اور اس میں برباد ہو رہے. دشمن نے بے حیائی کا سارا سامان آسان کر دیا، گھر گھر گلی گلی بولی. اور جس امت نے یہ دین تھامنا تھا اور دوسروں کے گھر پہنچانا تھا، ان یورپ والوں کے گھر اس دین کو بھیجنا تھا، وہ اپنے گھر کی رکھوالے نہ رہے. وہ باغ اجڑ گیا باغ کے مالیوں کے ہاتھوں، اسلامی ممالک نام نہاد لیڈروں کے ہاتھوں برباد ہو گئے، اور دین کا نام لیواؤں کے ہاتھوں اجڑ گیا. حضرت شیخ الاسلام تقی عثمانی نے عجیب بات کہی، فرمایا یاد رکھ لو مدارس والو، دین والو، مسجد والو، قرآن والو، تمہیں اور ہمیں کوئی خطرہ نہیں بحر سے. بحر کی چالیں ہمیشہ چلی گئی اور چلی جاتی، ہمیں جب نقصان ہوگا اپنے اندر سے ہوگا. یہ ہے وہ نقصان جب ہمارے سینے اللہ کے لیے نہیں رہیں گے، جب ہماری نگاہوں میں حیا نہیں رہے گی، جب ہماری زبانوں میں سچائی نہیں رہے گی، جب ہمارے اندر اخلاص نہیں رہے گا، جب ہم ہی ایک دوسرے کو کمزور کرنے کے درپے ہو جائیں گے، جب ہم ہی دین سے وفادار نہیں رہیں گے، جب ہم ہی اپنے اکابر اساتذہ بزرگوں سے وفادار نہیں رہیں گے، جب ہم ہی وہ مادر علمی جہاں سے دین کا فیض لیا تھا، جو ماں کہلاتا تھا، جب ہم ہی اس کی جڑوں کو کاٹنے لگ جائیں گے، تو پھر ہمیں بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا. نقصان اس سے اسلام کو نقصان جتنا مسلمانوں سے ہوا اتنا کافروں سے نہیں ہوا. ابھی بھی مسلمان کے دل میں لا الہ الا اللہ ہے. کوئی یہودی عیسائی کافر آ کر بیٹھ جائے تو اس کی بات یہ لینے والے اسلام کا نام لیتا ہے اور آ کر دھوکہ دیتا ہے. اسلام نہیں ہوتا. میرے بھائیوں، میں گزارش کر رہا ہوں نوجوان بھائیوں سے، ماں بہن بیٹیوں سے بھی، خدا را گھر گھر، آج تو ہاتھ ہاتھ ٹی وی بن چکا ہے موبائل کی شکل میں، گھر گھر ٹی وی بن چکا ہے.
میں نے ایک دفعہ کسی آج سے 10 15 14 20 سال پہلے کی بات کسی بیان میں کہا جی بے حیائی کے خلاف ایک راجپوت رانا مجھ سے کہنے لگا حضرت شکر ہے ہمارے بچے فلم کھانے نہیں جاتے. میری زبان سے ایک بات نکل گئی. میں نے کہا کہیں آپ نے گھر کو فلم خانہ تو نہیں بنایا؟ کہتا کیا مطلب؟ میں نے کہا گھر میں ٹی وی تو نہیں رکھا؟ جب ٹی وی کیبل نہیں تھا تو لوگ فلم خانوں میں جاتے. کہتا 2 ٹی وی ہیں. جب ٹی وی گھروں میں آ گیا تو جو فلم خانے میں تھا وہ سارا ہر گھر میں پہنچ گیا. اور آج وہ فلم خانہ ہر ہاتھ میں. میں آپ کو کیا دکھ بتلا رہا ہوں. خدا را قرآن جس سینے میں ایمان ہو اس میں کفر نہیں رہ سکتا، اور جہاں کفر ہو وہ ایمان نہیں ہوتا. اور جس سینے میں ایمان کو اور قرآن کا نور ہو وہاں گانا نہیں ٹھہر سکتا، اور جو گانے میں لگ جائے گا پھر وہ قرآن کا نہیں رہے گا. ہمیں گانے سے وحشت ہے، ہمیں گانے کی مجلس سے نفرت ہے، اور کوئی وجہ نہیں محض اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں لگا رکھا. خدا را یہ قرآن سے دوستی کریں، اللہ والوں سے دوستی کریں، مسجد اور مدرسے سے دوستی کریں، اپنے پیارے نبی کی سنت سے دوستی کریں، پیارے نبی کی عزت اور ناموس اور پاکیزہ سیرت کو پڑھیں اور اس سے دوستی اور عشق کریں. وہ نبی جس کے تھوک کو صحابہ زمین پہ نہیں جانے دیتے تھے، ریشے کو نہیں جانے دیتے، ہم اس نبی کی سنتوں کو گھروں میں چھوڑے ہوئے ہیں، گھروں کے طریقوں پر. اس نبی کا دین ہمارے اندر سے نکلتا جا رہا ہے. ہم اس نبی کے دشمنوں کی تہذیب اور کلچر کو چومتے چاٹتے پھر رہے ہیں. ہم کافروں کی مصنوعات کو استعمال کر کے ان کو مالی تقویت دے رہے ہیں. ہماری حکومتیں پیارے نبی کی گستاخی کرنے والے ان سے بائیکاٹ ان سے یرانے قائم کر رہے ہیں. شکر کرو حضور کی دعا کی برکت سے بچے ہیں. زمین پہ زلزلے برنا، آسمان سے پتھر گرتا ہے، سب ہنستے سب. یہ ہلکے ایمان قرآن کے، یہ دعوت و تبلیغ کی چلتی پھرتی جماعتیں، یہ خانقاہیں اللہ والوں کی آہ و بقا، فکر غم، اور یہ قرآن قال اللہ وقال رسول کی صدائیں، اور یہ مخلصین کی آہیں اور دعائیں، جس سے باوجود ساری خرابیوں کے ہم کسی درجے میں بچے ہیں. میں نوجوانوں بھائیوں سے اور دوستوں اور بزرگوں سے کہنا چاہتا ہوں یہ ہماری میراث ہے، اس کو اپنائیے، ادھر ادھر کے دھوکوں کا شکار نہ ہو جائیے. اور قبولیت کی گھڑیاں ہیں. رمضان اللہ نے دیا ہے، روزہ دیا ہے، دن کی وہ لازوال عبادت. اور جو روزے کا احترام کرتا ہے، روزے کی حالت میں جہاں بیوی حلال کھانا پینا چھوڑتا ہے وہاں جھوٹ، حرام، دھوکہ، خیانت، موبائل کی بدماشیاں، ناچ گانا، فلم، ڈرامے، غیبت، چغلی، لگائی بجھائی، جی ان باتوں سے بچتا ہے. روزے کے احترام میں اس کی روزہ سفارش کرے گا، یا اللہ اس نے میرا احترام کیا. اور جو قرآن سنتا ہے اور جو آنکھ قرآن کی رہتی ہے پھر وہ حرام غیر محرموں کے لیے نہیں ہے. جو غیر محرموں پہ نظر پڑتی رہتی ہے وہ دل کالا ہو جاتا ہے، پھر قرآن بھول کے رہے گا، قرآن روٹ کے رہے گا. پھر قرآن الفاظ تو رہ سکتے ہیں لیکن قرآن کا وہ جو نور اقبال نے کہا تھا قرآن ہر ایک مومن کے دل پر اترتا ہے، وہ لذت نہیں ملے گی. میرا خراب ہو جائے تو کھانا اچھا نہیں لگتا، پھر قرآن میں اور سجدوں میں مزہ آنا ختم ہو جائے گا. مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کہتے ہیں مولانا اشرف تھانوی کو نوجوان مولوی اشرف علی جب میں سجدے میں جاتا ہوں مجھے یوں مزہ آتا ہے کہ اللہ میاں میری پیشانی کے بوجھ سے لے رہے ہیں. ان کو سجدوں میں مزہ آتا تھا، ان کو دعاؤں میں مزہ آتا تھا، انہیں قرآن پڑھنے میں مزہ آتا تھا. ہمیں مزہ کیوں نہیں آ رہا؟ اگر نہیں آ رہا تو فکر ہونی چاہیے. کوئی بیماری ہے جی، کوئی بیماری ہے، اس کا علاج ہو. اگر نہ ہوا رفتہ رفتہ یہ نہ جانے کہاں لے جا کر چھوڑے. تو حضور نے فرمایا جو قرآن رمضان میں شوق سے تراویح میں پڑھتے سنتے ہیں اور احترام کرتے ہیں، اور قرآن سننے کے بعد جا کر موبائل کی بدماشیوں میں اور ٹی وی پروگراموں میں نہیں، میرے بھائیوں قرآن ان کے لیے کہے گا یا اللہ اس نے میرا احترام کیا، اس کی بخشش ہو. اور خوش نصیب جو اخیر عشرے کا اعتکاف آج سے بیٹھنے والے بیٹھ گئے. ہمارے پاس بھی بہت سے دوست اور گھروں میں ماں بہن بیٹیاں بیٹھ گئی اور وہ اپنے راتوں کو قیمتی بنائیں، خوش گپیوں میں نہیں، اللہ سے لو لگائیں اور عبادت میں توبہ تائب ہو کر. حضور نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، لیلۃ القدر کو پانے کا بہترین ذریعہ اعتکاف اگر آداب کے ساتھ ہو
ان کے پچھلے گناہ معاف، تراویح والے کے پچھلے گناہ معاف، روزے والے کے پچھلے گناہ معاف۔ قرآن کہے گا یا اللہ اس نے میرا احترام کیا، بخشش۔ روزہ کہے گا یا اللہ اس نے میرا احترام کیا، بخشش۔ اگر حافظ بعمل ہے، عالم بعمل ہے، تو وہ دوسروں کی سفارش کریں گے۔ ادھر پیارے نبی کی سنت شریعت اور آپ نے نبی سے وفاداری کی ہوگی، حضور سفارش کریں گے۔ کیا خوش نصیب ہوگا وہ مرد اور عورت جس کو ہر طرف سے سفارشیں مل رہی ہوں گی، پروٹوکول کے ساتھ، فرشتوں کے استقبال کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ یہ ہے ہماری منزل۔ دنیا تو گزر ہی جائے گی، بریانی کھا لی یا چٹنی کھا لی، میرے بھائیو ہوائی جہاز میں اڑ لیا یا جھونپڑی میں رہ لیا، جیسے کیسے بھی ہیں اپنے رب سے راضی ہو کے رہیں، اپنے رب کو راضی رکھیں۔ دو لفظ میں نے کہیں، اپنے رب سے راضی رہیں، اپنے رب کو اپنے سے راضی رکھیں۔ بعضے لوگ رب سے راضی نہیں رہتے، تھوڑی سی بیماری آ جائے شکوہ، تھوڑا سا فاقہ آ جائے شکوہ، تھوڑی سی تنگدستی آ جائے شکوہ، اور وہ رب سے شکوے میں ہوتے ہیں۔ جو رب کے تھوڑے رزق پہ راضی رہتے ہیں، رب ان کے تھوڑے عمل سے خوش ہو جاتا ہے۔ اپنے رب سے راضی رہے، لطف سجن دم بدم، قہر سجن جاہ واہ واہ، این بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ واہ۔ نعمتیں تو ہر وقت ہیں، ازمائش تو کبھی کبھی آتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے، خادم، بغات، جنگلات، اللہ نے ازمائش میں ڈال دیا، سب کچھ ختم، اور اپنوں نے بھی تیور بدل لیے۔ اللہ کا پھر بھی صبر شکر کیا، اللہ نے ان کے صبر شکر کی قرآن میں تعریف کی۔ نعم العبد، میرا بندہ بہت اچھا ہے، اِنَّ وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے بڑا صبر والا پایا ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض علماء نے کہا 18 سال ازمائش، پھر ازمائش کے دن ٹل گئے، کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے پہلے سے زیادہ اولاد، خادم، رزق، ہر چیز کی فراوانی کر دی۔ میرے بھائیو، یہ حالات کا اتار چڑھاؤ ہے، اس سے گھبرانا نہیں، اپنے نبی سے وفادار رہنا ہے، سنت کے ذریعے اور ناموس کی تحفظ کے ذریعے اپنے رب سے راضی رہنا ہے، رب کو راضی رکھنا ہے، قرآن سے جڑے رہنا ہے، سچائی کو اپنی زندگی کا معیار بنانا ہے، نظروں میں حیا کو جمانا ہے، اپنے دل کو صرف رب کا گھر بنانا ہے۔ یا اللہ میرا دل ہو تیرا گھر ہو، یا اللہ تیرا در ہو میرا سر ہو۔ یہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکے، یہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکے، یہ اللہ کے علاوہ کہیں نہ جھکے۔ بس جب اللہ کے سامنے نہیں جھکا تو ہر وقت صبح 9-10 بجے سے لے کر سارا شام تک سر 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 کہتے پھر ایک رب کے سامنے نہیں جھکا، ذلیل ہو گئے۔ ایک رب کے سامنے یہ سر جھکے اور اس دل میں صرف رب بسے۔ اس شعر کو سمجھئے، یا اللہ تیرا در ہو میرا سر ہو، یا اللہ میرا دل ہو تیرا گھر ہو۔ یہ ہے مومن کی زندگی، یہ ہے قرآن والے کی زندگی، یہ ہے مدرسے والے کی زندگی۔ للچائی نظروں سے ادھر ادھر نہیں جھانکنا، مخلوق کی جیبیں بڑی چھوٹی ہیں، اللہ کی قسم اللہ کی جیب بہت بڑی ہے۔ جب امت کو اللہ کی جیب سے لینا آتا تھا، پھر مخلوق والے ان کے جوتے اٹھا رہے ہوتے تھے اور پیچھے لینوں میں کھڑے ہوتے تھے۔ ہم نے اپنے اکابر ایسے دیکھے ہیں، اللہ کی قسم میں نے گنہگار نے تو ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے، اور اپنے حضرت صوفی صاحب کو دیکھا ہے، اور خود تو بڑے کمزور ہیں لیکن بہت قریب سے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے مفتی رشید احمد صاحب، حضرت شاہ حکیم اختر صاحب اس دور میں، اور کتنے اللہ والے، حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب، میرے بھائیوں آج بھی ہیں۔ ہمارے پر تعصب اور اعتراض اور بدگمانی کی اینک ہے ہمارے پاس، اس لیے ہمیں ہر جگہ گند نظر آ رہا ہے، ہمیں سچے لوگ نظر نہیں آتے۔ یا اللہ، اور انہوں نے ایک رب کے در کو اپنا در بنایا، اور پھر سارے پیچھے لینوں میں لگے ہوتے تھے، جوتے سیدھے کرتے تھے، اور خدمات وہ سلام پھیرتے۔ مولانا شریف گنگوئی، حضرت مولانا قاسم نوتی بزرگوں کی شانیں، کوئی لوگوں کو پیچھے بیٹھے ہوتے ملنے کے لیے بات سن لیتے، بات جی فرمائیے، مختصر بات کا جواب دے دیا، اور کسی کی شان تھی کہ وہ سلام پھیرتے، پھر نفل، پھر سلام، پھر نفل، وہ توجہ نہیں کرتے، ملنے والے انتظار کر رہے ہوتے تھے۔ ان کو رب کے خزانے سے، میں نے ایک جگہ کہا چند باتوں کا لحاظ کریں، خیر اس کو نہیں چھیڑتا، لمبی ہو جائے گی بات، تو پھر کہتے ہیں نا جی 5 گھی میں، تو 5 گھی میں نہیں،
دسوں کی دسوں تمہاری رب کے خزانے میں ہوں گے، ایسے ایسے 10 انگلیوں سے آپ دونوں ہاتھوں سے رب کے خزانے سے آپ لے رہے ہوں گے۔ جی اللہ نے ہمیں یہ نظام دیا ہے جی، اور وہ اس زندگی پر ہے کہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکے اور دل میں صرف اللہ، اس دل میں ہرس نہ ہو جہاں سے کچھ آئے گا، جہاں سے کچھ آئے گا۔ یہ ہرس کی وادی میں چل پڑا، حضور نے فرمایا ایک وادی مل جائے گی پیٹ نہیں بھرے گا، دوسری وادی، تیسری وادی سونے، اس کی پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ میرے بھائیوں اپنے دل کو سمجھانا ہے، والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور۔ اللہ نے آباد گھر کی قرآن میں قسم کھائی اور اس کی ایک تفسیر یہ مومن کا وہ دل جس دل میں صرف اللہ بستا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں اس لیے ہیں، اللہ والے ذکر کراتے ہیں، کوئی اجتماعی کوئی انفرادی اور مخفی ذکر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ پہ تصور کرو کہ اللہ کا غیر دل سے شہرت، عورت، شامت سب جا رہا ہے، الا اللہ پہ تصور کرو اللہ دل میں آ رہا، اور یہ ضربیں اتنی پکی ہو جائیں کہ دل میں اتر جائے اور دنیا سے جانے لگے تو زبان پر یہی جاری ہو جائے، لا الہ الا اللہ، سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ زندگی میرے بھائیوں کے سر صرف اور دل میں صرف، یہ زندگی خانقاہ سکھاتی ہے، یہ زندگی مدرسہ سکھاتا ہے، یہ زندگی تبلیغ سکھاتی ہے۔ یہ زندگی اگر تبلیغ والے، مسجد والے، مدرسے والے، خانقاہ والے تجھے حاصل ہو رہی ہے تو سلام ہے، تو صحیح جا رہا ہے۔ اور اگر تو نے مدرسے کا سٹکر لگا لیا، بورڈ لگا لیا، تو نے تبلیغ کا القاب لے لیے، خانقاہ کا بورڈ لگانے سے خانقاہ نہیں بنتی، یہ خانقاہ نہیں ہے، یہ خامخواہ ہے۔ جی ہاں جی ہاں، میں نے ایک جگہ دیکھا جہاں سارا دن عورتیں غیر محرم عورتوں کو 7 آیتوں اور 70 حدیثوں میں پردے کا حکم، تو سارا دن وہاں کمرے میں کون بیٹھتی ہیں؟ غیر محرم عورتیں، اور ان کو ہاتھ پھیرتا ہے حرام، لعنتوں کا ٹوکرا لے کر اٹھتا ہے، لعن اللہ الناظر بنظر قلعہ، اور اس کے بعد بھی انہوں نے لکھا ہے جی خانقاہ۔ یہ خانقاہ نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ میرے بھائیوں دھوکوں سے بچ جائے، دنیا دھوکہ ہے۔ یہ خانقاہ تو یہ تھی جو رسول اللہ کی تھی، اور جس میں زمانے کے بدو آئے اور عالم کے ہادی بن کر نکلے۔ یہ مدرسہ تھا جس کی بنیاد پیارے مصطفیٰ نے دار ارقم کی شکل میں مکہ میں رکھی۔ اللہ اکبر، سب سے پہلا اسلام کا مدرسہ دار ارقم تھا۔ اللہ اکبر، جس میں احد اور لا الہ الا اللہ، سارے دنیا کے بت توڑوا کر ایک اللہ کو دل میں بسانے کا سبق سیکھا۔ میرے بھائیوں مدینہ کی سرزمین پر مسجد نبی بعد میں بنی ہے، مدرسے کی تاریخ صوفہ مدرسہ پہلے بنا ہے، بلکہ ابھی مدرسہ بنا ہی نہیں۔ مسلمان مدینے کے ان کے لیے حضور نے حضرت مصعب بن عمیر کو مدینے کے مسلمانوں کے لیے پہلا استاد، اور حضرت عمار بن یاسر کو پھر استاد، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو پھر استاد، اور حضرت بلال حبشی کو یکے بعد دیگر ان چاروں حضرات کو مدینے کے مسلمانوں کے لیے دین کا استاد بنا کر بھیجا ہے۔ تاریخ میں یہ ہے مدرسے کا کردار۔ مدارس کو مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، شرط ہے کہ مدرسے والوں کو یہ زندگی مل جائے کہ یا اللہ تیرا در ہو، میرا سر ہو، میرا دل ہو، تیرا گھر ہو، پھر ان کو کوئی نہیں مٹا سکتا، مٹانے والے مٹ جائیں گے۔ پھر یاد رکھو ان کا فیض پورے عالم میں پھیلتا ہے۔ بس ہم نے اپنے دل ایسے بنانے ہیں اور اس کی مشق کرنی ہے۔ مشائخ سے تعلق کا مقصد بھی یہی چیز ہے۔ بعض اوقات ہم صرف اس لیے کہ کوئی مشہور پیر صاحب مل جائے، تعلق ہوگا، آنے جانے والے مل جائیں گے، رابطے ہو جائیں گے، یہ منزل سے ہٹا دینے والی چیزیں ہیں۔ بعض اوقات مدرسے میں ہو کر نیت میں خرابی ہوتی ہے، لیکن مدرسے میں ہو کر بھی اللہ نہیں ملتے، اور بعض اوقات بازار میں بیٹھ کر بھی اللہ مل جاتے ہیں۔ جو بازار میں بیٹھ کر سامان بیچتا ہے، ایمان نہیں بیچتا، نظر کی حفاظت کرتا ہے، وقت پہ نماز پڑھتا ہے، اور میرے بھائیوں زکوٰۃ حساب کر کے دیتا ہے، اور جو کماتا اس میں سے اللہ کے راستے میں نکالتا ہے، تو وہ دکان پر بیٹھ کر بھی کون ہے؟ اللہ والا۔ اور اگر انہی صفات کے ساتھ مدرسے والا ہو، تبلیغ والا ہو، جہاد والا ہو، خانقاہ والا ہو، تو پھر اس کی پرواز اتنی اونچی ہے، اس کو کوئی نہیں چھو سکتا۔
اللہ کرے کہ ہم اپنے اکابر کی اس میراث کو واقعی لینے والے امین بن جائیں. ہم خواہشات اور شہرت، دو لفظ بولے تھے میں نے، خواہشات اور شہرت کی گمنام اور اندھیرے گڑھوں میں گر کر خود کو اور اپنی نسل کو اور اپنی اس قیمتی اساس یہ زندگی کے چند دنوں کو ضائع نہ کر بیٹھے. رمضان اس زندگی کے حاصل کرنے کا ایک کورس ہے. اللہ کی رحمت پورے جوش میں ہوتی ہے. اللہ تھوک کے حساب سے بخشش کر رہے ہوتے ہیں. خوش نصیب ہیں جو ان گھڑیوں میں توبہ طائب ہو کر جی اپنے دل کو اللہ کا مرکز بنا کر، اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر کر ہیں اللہ کی رحمت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر جی اپنے مقدر اور نسل کے مقدر تبدیل کروا لیں. دعائیں تقدیر کو بھی بدل دیتی ہیں. تقدیر کی ایک قسم معلق اسے تبدیل کر دینے والی چیزیں ہیں دعائیں. اس لیے ختم قرآن ہے نا آج، ہاں تو ختم قرآن پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور پھر طاق رات بھی ہے، رمضان بھی ہے، اور دل لگا کر اپنے رب سے مانگیے، آگے پیچھے بھی مانگتے رہیے. افطاری سحری میں خاص طور پر کوتاہی ہو جاتی ہے کہ تیاری ویاری میں لگا 5-10 منٹ دعا کے لیے ضرور نکالیے. روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے. رات دن کو تنہائیوں میں بھی. اس وقت یہ ملک بھی، امت بھی، دینی ادارے بھی، خانقاہیں بھی، اور اسلام بھی، اور اسلام کا نام لینا اور ناموس رسالت کا نام لینا اتنا جرم بنتا جا کہ ان پہ گولیاں چل جاتی ہیں. میرے بھائیوں، بہت مانگنے کی ضرورت ہے. اور اٹھے رب کو منانے کے سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا تھا دشمن کا بحری بیڑا سمندر میں مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے، اور مسلمان بکھرے ہوئے تتر بتر ہے. دکھ روئے کہ کیا بنے گا. صاحب کشف بزرگ کو دکھ سنایا. اس نے مراقبہ کر کے کہا آپ کے رات کے آنسو نے مار لیا. جی کبھی مسلمان کے آنسو بھی طاقت رکھتے تھے، اور دشمن کا بحری بیڑا سمندر میں غرق ہو گیا. یا تو پھر بدر والی فضا بناؤ کہ آپس کا اتحاد و اتفاق اور اللہ کے ساتھ تعلق، تقوی اور صبر، کہ پھر فرشتے مدد کے لیے اترتے ہیں. تو یا پھر سلطان صلاح الدین ایوبی والے آنسو بہاؤ کہ پھر اللہ کی مدد آتی ہے. ضرورت ہے کہ ہم اس طرف دھیان دیں، دعا کریں. تھوڑی سی دعا کریں گے اور پھر انشاءاللہ آپ ہر جگہ کرتے رہے. اپنی دعا میں بھی یاد رکھیں 27 روزہ 28 کی رات مرکز نظام الاسلام میں ہم اس دن زیادہ دعا ہی ہوتی، خواتین کے لیے بھی، حضرات کے لیے بھی. وہاں آئیں تو پھر زیادہ دعا بھی ہو جائے گی. میں چونکہ بیمار سا بھی ہوں اور کمزور بڑے ہیں تو یہ مجالس بڑی بابرکت ہیں. دوستوں کا اصرار ہوتا ہے. ابھی بھی ایک اور جگہ بھی تھا تو بس دعا لینے کے لیے انہوں نے قرآن پڑھے، تو اس میں ہمارے بھی کوئی جملہ، یہ خوش قسمتی کی بات ہے آپ نے راتوں میں اٹھتے ہوئے بھی کہیں ایک آدھا جملہ ہمارے لیے بھی آپ کہہ دیں گے تو آپ کا احسان عظیم ہوگا. آپ کریں گے دعا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی سید الانبیاء والمرسلین یا الہ العالمین اکرم الاکرمین ارحم الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغفرک ونتوب الیک. اللہم عاملنا بما انت اہلو ولا تعاملنا بما نحن اہلو. اللہم افتح مسامع قلوبنا لذکرک. اللہم افتح فعل قلوبنا بذکرک. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ فراز گستاخی کر کے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکاری سطح پر توہین میں کھا کے بنا اللہ شرمندگی کی بجائے پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں. اے میرے اللہ دشمن اتنا جری ہو چکا ہے، ہمارے ایمان کی اساس پر حملہ آور ہے. کبھی یورپ والے قرآن کے نسخے جلاتے ہیں. اے اللہ کوئی محمد قاسم پیدا کر دے، یا اللہ تو غازی علم و دین پیدا کر دے.
یا اللہ کوئی فاروق اعظم کے مزاج سوچ والے حکمران دے دے، اے اللہ بکھری امت اکٹھی ہو جائے، اے اللہ مسلمانوں کا پیسہ، ٹیکسوں کا پیسہ یا اللہ جو اسلحے کے لیے کہ دشمن کے مقابلے میں استعمال ہو، دشمن کتنا شاطر ہے، اے اللہ وہ گولیاں اسلام کا نام لینے والے، ناموس رسالت کا نام لینے والوں پر چل جاتی ہے۔ اے میرے اللہ ہمارے اپنے ملک کی چیزیں جلا دی جاتی ہیں، ملکی املاک کا نقصان ہو جاتا ہے، یا اللہ دونوں طرف مسلمانوں کے نقصان ہو جاتے ہیں، مسلمان ممالک کمزور ہو رہے ہیں۔ اے کریموں کے کریم اللہ خزانہ غیب سے ہماری مدد فرما دے، اے اللہ بکھری امت کو اکٹھا فرما دے، لڑوں کی صلح فرما دے، اجڑوں کو آباد فرما دے، ناچ گانے والوں کو یا اللہ اس سے توبہ کی توفیق عطا فرما، شام، فلسطین، کشمیر، برما کی بہن بیٹیوں کے کباب بنوانے والے، کھانے والے، کافروں کا اعلیٰ کار بننے والے، یا اللہ دل و دماغ غیروں کو دے کر یا اللہ امت مسلمان کے ضمیر اور ایمان کی بنیادوں پہ ڈاکے ڈالنے والی قیادتوں سے یا اللہ امت مسلمان کو محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ امت مسلمان کو اچھی قیادت عطا فرما، موجودہ امت مسلمان کی قیادتیں اللہ ان کے اندر خیر ہے تو ان کے دل بدل دے، خیر ڈال دے، جرت ڈال دے، یا اللہ امت مسلمان کو اکٹھا کر دے، اے اللہ ہماری سرحدوں کو محفوظ کر دے، اے اللہ ہمارے ایمان کی سرحدیں، ناموس رسالت، عقیدہ، ختم نبوت، صحابہ، اہل بیت، قرآن، ایمان، مسجد، مدرسہ تو ہمارے ایمان کی بنیادیں ہیں، اللہ اس کے تحفظ کو یقینی بنا دے، اللہ اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کی سازشوں کو ناکام بنا دے، اے میرے اللہ فانصر علی القوم الکافرین، اللہم ایدنا الاسلام، اللہم اید الاسلام والمسلمین فی کل مقام، اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلنا منہم، اللہ کشمیری فلسطینی بہنوں کی مدد فرما، اللہ پاکستانی پوری دنیا میں مسلمان جہاں جہاں بے گناہ قید و بند کی صحبتوں میں چھٹکارے عطا فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کو ایمان قرآن کا مرکز بنا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما، اللہ یہ کرونا وائرس، علائیں بلائیں، بیماریاں، مصیبتیں، بے روزگاری یا اللہ اس کو دفع فرما، اے اللہ ہمارے ملک کی قومی ادارے ان کی بھی حفاظت فرما، جہاں خرابیاں اصلاح فرما، پاکستان مسجد کی طرح مقدس یا اللہ اس کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے مساجد، مدارس، خانقاہیں، دینی ادارے، یہ مدرسہ، سارے مدرسے یا اللہ یہاں کے طلباء اساتذہ، تمام کے طلباء اساتذہ یا اللہ ہر جگہ کے مجاہدین اسلام، دعوت تبلیغ، خانقاہیں، چلتی پھرتی جماعتیں، سب کی مدد و نصرت فرما، سب کو اخلاص نصیب فرما، اللہ ہم سب کے پوری امت کے دل وہ بنا دے جو تیرے گھر بن جائے، اللہ صرف اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرما، اے میرے اللہ ہماری ضرورتیں، ہمارے دینی اداروں کی ضرورتیں، امت مسلمان کی ضرورتیں، اسلامی ممالک کی ضرورتیں اپنے خزانے سے پوری فرما، اے میرے اللہ جن ہمارے بھائیوں، بچوں نے، نوجوانوں نے قرآن پڑھا قبول فرما، قرآن اور روزے کی شفاعت نصیب فرما، علماء و حفاظ اللہ والوں کی شفاعت نصیب فرما، اے میرے اللہ یا اللہ ہمارے بیماروں کو صحت و شفا عطا فرما، یا اللہ اسلام کو غالب کر دے، یا اللہ قرآن کا تدبر، تذکر، تفکر دے دے، اے اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا، اے میرے اللہ یا اللہ جو دین کو مٹانا چاہتے ہیں، مدارس اسلام، مساجد کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر ان کو ہدایت دے دے، یا اللہ یہ جو وقف املاک کی آڑ میں یا اللہ رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی سازش کو ناکام کر دے، اے اللہ مدارس کی خود مختاری اور آزادی یا اللہ اس پر کوئی قدغن نہ لگے، خزانہ غیب سے مدد فرما، ہمیں اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما، مدارس تمام کو، مساجد، خانقاہوں کو، دین والوں کو، مسلمانوں کو، مشرق مغرب والوں کو ایک جان بنا دے، ایک دوسرے کا بازو بنا دے، یا اللہ اپنے اساتذہ، بزرگ، والدین یا اللہ مشائخ ان کا ادب و احترام نصیب فرما، اے میرے اللہ ہمیں اپنے بڑوں کے صدقہ جاریہ بنا، ہمارے چھوٹوں کو صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ آپ نے فرمایا دعا سکھائی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ ہمیں اپنے والدین اساتذہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے چھوٹوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ دلوں کے غم، صدمے اور کھنجر کھونپنے
کیسی شرارتوں خواستوں سے نفس شیطان کے دھوکوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو بہن بیٹیاں بے نکاحی اچھے رشتوں کا انتظام فرما، بہت سے دوستوں بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، خزانہ خیر سے مدد فرما، اسلام کا بول بالا فرما، قرآن کا بول بالا فرما۔ اے میرے اللہ دین کو غلبہ عطا فرما، اسلام کے نام پہ بنے ملک میں یا اللہ پوری دنیا میں یا اللہ اسلام کی بلندی اور غلبے کا جھنڈا یا اللہ مسلمانوں کو گاڑنے کی توفیق دے دے، ہم سے کام لے لے، ابابیل سے کام لینے والے یا اللہ مچھر سے کام لے کر وقت کے نمرودوں کو غرور کو خاک میں ملانے والے ربا یا اللہ مسلمانوں سے کمزوروں سے اپنے دین کا کام لے لے، جان مال وقت کی قربان دین چمکتا ہے دین کو چمکا دے یا اللہ مخلوق سے نہ ہونے کا یقین اپنی ذات سے ہونے کا یقین عطا فرما، دنیا سے نہ ہونے کا یقین آخرت کا یقین نصیب فرما، مال سے نہ ہونے کا یقین اعمال سے ہونے کا یقین نصیب فرما۔ اے اللہ یہ سفید ریش بزرگ معصوم بچے نوجوان دوست مخلصین محبین یا اللہ انہوں نے محبت کی، ہم آگئے یا اللہ ہمارا مل بیٹھنا یا اللہ قبول فرما، برکتوں سے مالا مال فرما، اس ادارے کو بھی آباد فرما، ساری ضرورتیں پوری فرما یا اللہ جہاں جہاں بھی ادارے دینی قومی ملکی یا اللہ سارے ہمارا مرکز ادارہ سب کی ضرورتیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ ہمارے مرحومین کی بخش فرما، یا اللہ میرے والد محترم میرے بھائی جان میرے شیخ صوفی صاحب اور اکابر بزرگ اساتذہ یا اللہ اس مجمع میں جتنے موجود ہیں ان کے رشتہ دار یا اللہ جو دنیا سے جا چکے یا اللہ سب کے درجے بلند فرما، سب کی بخشی فرما۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر یا اللہ بخشی الہی صاحب یا اللہ بڑے کمزور ہیں، آفات سے عافیت عطا فرما دے اپنی رحمت سے یا اللہ قرآن کی شفاعت دینا یا اللہ ان بچوں کا پڑھنا پڑھانا قبول فرمانا، برکات سے مالا مال فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع توب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔